تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. یعنی تقدیر بذات خود اچھی بری نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ معاملہ اچھا یا برا ہو سکتا ہے. اس اعتبار سے وہ کہہ سکتا ہے کہ تقدیر اچھی یا بری. اس میں تقدیر میں چند چیزوں پر دھیان دینا بہت ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ تقدیر یہ اللہ کے راز میں سے ایک راز ہے. دوسری چیز، اس کی بہت گہرائی میں جا کر کے بال کی کھال نہیں نکالنا ہے، ورنہ انسان کے گمراہ ہونے کا خدشہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ تقدیر کے سلسلے میں 4 ناحیے سے ہم کو ایمان لانا ہے. پہلی چیز یہ کہ جو کچھ دنیا میں ہے، ہو چکا ہے، یا جو کچھ آنے والا ہے، سب کا علم ازلی طور پر رب العزت والجلال کو ہے. پہلی چیز یعنی اللہ کا علم تمام چیزوں کے سلسلے میں کامل، مکمل اور بہتر طریقے سے اور ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اسی علم کی بنیاد پر لوح محفوظ میں سارے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی. لوح محفوظ، اور حدیث میں آیا ہوا ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. فقال له اکتب، قلم کو حکم دیا لکھ دے. اس نے کہا ما اکتب، کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ ڈال. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے یہ حکم اس کو دیا تھا قلم کو. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا اس وقت. تو دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ نے اپنے علم کے ذریعے ساری تقدیروں کو لکھوایا. تیسری چیز یہ ہے اللہ کی مشیت. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہوگا، ہو چکا ہے، سب میں اللہ رب العزت والجلال کی مشیت تھی. یعنی اللہ تبارک و تعالی چاہتا تھا اس چیز کو. اللہ کی مرضی کے خلاف دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم جو بھی کچھ چاہو کچھ نہیں ہوتا الا کہ اللہ رب العزت والجلال جو چاہے وہی ہو کر کے رہتا ہے. تو یہ مشیت پر بھی ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. یعنی تقدیر کے سلسلے میں جو 4 چیزیں تھیں، ایک علم، دوسرا لوح محفوظ میں اس کو رجسٹرڈ کرنا، لکھنا، اور تیسرا ہے اللہ کی مشیت. چوتھی چیز ہے کہ رب العزت والجلال ہر چیز کا خالق ہے. قرآن کریم میں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. دوسری جگہ ہے واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. جو کچھ تم کرتے ہو، انجام دیتے ہو، سب کو رب العزت والجلال نے پیدا کیا ہے. تو یہ 4 چیزیں تقدیر کے سلسلے میں یاد رکھنی چاہیے. اس میں ایک اور چیز، تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب نہ اختیار کرے، بلکہ اسباب اختیار کرنا یہ تقدیر میں سے ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی کا بہترین نمونہ ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کیا، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد رب العزت والجلال کے بھروسے پر وہ چیز چھوڑ دی. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام نے جب یہ تقدیر کی بات سنی تو انہوں نے کہا فَلِمَ الْعَمَلْ، عمل کیوں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، اعملوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، عمل کرتے رہو کیونکہ تمہاری تقدیر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تمہارے لیے آسان بنا دی جائے گی اور تم عمل کر لو گے. اس میں ایک اور بات کہ تقدیر یہ بہانہ نہیں ہے غلطیاں کرنے کا، جس کو سلف نے کہا ہے القدر لا يحتج به على المعائب وانما يتسلى به في المصائب، کہ کوئی آدمی غلطی کرے تو یہ نہیں کہے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے گناہ کیا. اس کے ذریعے وہ بہانہ نہیں تراش سکتا ہے. البتہ مصیبت جب پہنچے اس کے اوپر، اس کو کوئی نقصان ہو جائے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی.